بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین۔ گزشتہ نشست میں آپ احباب کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی الاعلان تبلیغ فرمائی اور کلمہ حق کو بلند کیا تو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے رؤسائے قریش نے خاص طور پر کن کن تدابیر کو اختیار کیا۔ آج کی اس نشست میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کو عام فرمایا تو حسب معمول قریش آپ کے مخالف تھے، چونکہ ابھی تک دعوت صرف مکہ کی سرزمین تک تھی، اس لیے خاص طور پہ وہی لوگ آپ کے دشمن تھے، اور اس دشمنی میں جو سر فہرست تھے وہ آپ کے چچا ابو لہب تھے۔ جیسا کہ جب آپ نے کوہ صفا پہ جب قریش کو جمع فرمایا تھا تو اس موقع پر بھی ابو لہب نے جب آپ نے ان کے سامنے دعوت کو پیش کیا، کلمہ حق کو پیش کیا، تو اس وقت بھی ابو لہب نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، یعنی نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ تو رؤسائے قریش جتنے بھی تھے ان سب کی سرتوڑ کوشش یہی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مٹا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی حکمت عملیاں تیز کیں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم اور ان کو تشدد کا نشانہ بنانا یہ انہوں نے شروع کر دیا۔ ان میں سر فہرست تھے اللہ کے نبی کی اپنی ذات کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان لوگوں نے ایذا پہنچانا شروع کی، یہ سوچ کر کہ جب ان کو ہم تنگ کریں گے یا پریشان کریں گے یا اذیت پہنچائیں گے تو یہ اپنے نظریے سے ہٹ جائیں گے۔ تو چنانچہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت جب ان لوگوں نے پہنچائی تو مختلف طریقے اختیار کیے، اور آدمی کو ہمیشہ جب اپنوں سے چوٹ ملتی ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کی جو چچا تھے اور آپ کی چچی جو تھیں، یہ دونوں خاص طور پہ اس معاملے میں سر فہرست تھے۔ ابو لہب کا تو میں نے عرض کیا کہ ہر موقع پر وہ آپ کی تذلیل کرنے کے لیے نمایاں نظر آتا رہا۔ جب آپ نے علی الاعلان تبلیغ کا اعلان فرمایا تو آپ مکہ کے بازاروں میں اور ڈیروں پر اور گرد و نواح میں جہاں جہاں بھی آپ جاتے، جہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا تو ابو لہب آپ کے پیچھے ہوتا تھا اور آپ کے بارے میں لوگوں کو یہ بتلاتا تھا کہ بھئی اس آدمی کی بات نہ مانو، اس لیے کہ یہ تو ایک مجنون آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ پھر ان کی بیوی جو تھیں، جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو چونکہ سورۃ اللہب میں ان دونوں میاں بیوی یعنی آپ کے چچا اور آپ کی چچی کا ذکر ہے اور ان کی تباہی اور بربادی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور مستقل ایک صورت ان دونوں کے متعلق نازل فرمائی، تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی چچی جو تھیں یہ آپ کو برا بھلا کہتی ہوئی آئیں، اور جب وہ آپ کے قریب آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا، اور پتھر اس کے ہاتھ میں تھا آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا غیبی نظام ایسا چلایا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اور آپ کی چچی کے درمیان اللہ نے ایک پردہ حائل فرما دیا کہ وہ سامنے کھڑی بھی ہیں لیکن ان کو اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ دیکھو آپ کے دوست نے ہمارے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا بلکہ یہ تو اللہ نے خود فرمایا ہے۔ تو انہوں نے برا بھلا کہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور آپ کی شان کو کم کرنے کے لیے یا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے ایک شعر پڑھا، کہنے لگی کہ مذممن عصینا، کہ ہم نے مذمم کی نافرمانی کی۔ ہم لوگ اللہ کے نبی کو جب نام لیتے تو ہم کہتے ہیں محمد، اور محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو وہ ان کو غصہ اتنا تھا کہ بجائے محمد کے انہوں نے اللہ کے نبی کو نام دیا مذمم، کہ جس کی سب سے زیادہ تذلیل ہو، نعوذ باللہ۔ تو بجائے محمد کہہ کر خطاب کرنے کے انہوں نے کہا مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، کہ ہم نے مذمم کی نافرمانی کی اور ان کے حکم کا انکار کیا اور ان کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور ان کا یہی شعر الفاظ کے کچھ اتار چڑھاؤ کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں کچھ دوسرے الفاظ میں یوں بھی ملتا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ مذممن قلینا ودینہ ابینا وحکمہ عصینا، کہ ہم نے نہ تو ان کا دین مانا نہ ہم نے ان کی بات کو مانا اور ہم نے مذمم کی نافرمانی کی۔ تو اتنا غصہ تھا ان کو اللہ کے نبی کی ذات اقدس پر کہ وہ سیدھا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتی تھیں۔ تو بہرکیف یہ تو ریئیکشن آپ کو آپ کی فیملی کی طرف سے ملا۔ پھر آپ کے جو فیملی سے ہٹ کے پھر آدمی کے جو محلے دار ہوتے ہیں، قریبی پڑوسی ہوتے ہیں، تو ان سے بھی جب آدمی کو تکلیف دہ مراحل کا سامنا کرنا پڑے تو دل آزاری ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو پڑوسی تھے ان میں ابو لہب سر فہرست تھا، اور پھر دیگر رؤسائے قریش آپ کے ہمسائے تھے، جن میں حکم بن اسد جو تھے وہ بھی آپ کے ہمسائے تھے۔ اور اب جب ان پڑوسیوں سے اللہ کے نبی کو قولاً اور فعلاً دونوں طرح آپ کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا، قولاً تو اس طرح کہ آپ کو کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی جادوگر کہتا، اور عملاً یہ تھا کہ وہ اپنے گھروں کی گندگیاں بھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر مبارک کی طرف پھینک دیا کرتے تھے، اور آپ ان کو ایک لکڑی پہ اٹھا کر ان کو باہر جہاں پہ گندگی پڑی ہوتی تھی، کوڑا کرکٹ جہاں پڑا ہوتا تھا وہاں پہ لے جا کے آپ ڈال دیتے تھے، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ یہ کون سی محلے داری ہے اور کون سی یہ ہمسائیگی ہے کہ اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ ایک ہمسایہ اپنے دوسرے ہمسائے کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ پھر اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو یہ تو آپ کے گھر کا معاملہ تھا کہ جب آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے تب بھی آپ کو سکون نہیں لینے دیا جاتا تھا۔ پھر جب آپ عبادت میں مصروف ہوتے تھے تو وہاں پہ جو رؤسائے قریش تھے تو وہ آپ کو عبادت کرنے کے لیے بھی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ جیسا کہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ مکہ کے جو سردار تھے ان میں ابو جہل سر فہرست تھا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، یہ امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے جو سردار تھے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ میٹنگ کی جب اللہ کے نبی حتیم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو فلاں کسائی خانے سے جائے اور وہاں سے جانور کی اوجڑی اٹھا کے لائے اور اللہ کے نبی کی گردن پہ لا کے رکھ دے۔ تو عقبہ بن ابی معیط یہی وہ بدبخت تھا جو اونٹ کی اوجڑی کو لے کے آیا، اور پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ سجدہ میں آپ گئے تو انہوں نے لا کے وہ آپ کی کمر مبارک کے اوپر رکھ دی، اور پھر وہ واقعہ لمبا ہے۔ پھر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، انہوں نے ہٹایا۔ جب یہ انہوں نے عمل کیا اللہ کے نبی کے ساتھ، تو اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو اس قریش والوں کو پکڑ لے،
اور پھر آپ نے نام لے لے کر ان کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں موجود ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس موقع پر پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور ان لوگوں کے آپ نے نام لے لے کے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ تو وہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب اسلام کی سب سے پہلی جنگ واقعہ ہوئی تو ان لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو، اور پھر ان کی لاشوں کو اللہ کے نبی نے بدر کے مقام پر ایک گمنام کنویں کے اندر ان کو ڈلوا دیا تھا۔ تو یہاں تک ان کی اللہ کے نبی کی اپنی ذات سے دشمنی تھی۔ اور پھر ولید بن مغیرہ جو ہے اس کے بارے میں تو سورۃ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، جب اس نے کہا نا کہ میں سوچ کے آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا افواہ ہمیں پھیلانی چاہیے، تو سورہ مدثر میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اور پھر سورۃ القلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ اے میرے محبوب آپ اس آدمی کی بات نہ مانیے جو جھوٹی قسمیں کھانے والا، ذلیل آدمی، حماز، آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رشتے توڑنے والا، اور مشاء بنمیم، جو چگلیاں کرنے والا، ولا مناع للخیر، جو خیر کے کاموں سے روکنے والا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، اور اثیم، گنہگار۔ اور آگے فرمایا کہ عتل بعد، اور وہ اس کے اندر اکڑ یعنی تکبر کرنے والا، اور فرمایا بعد زنیم، کہ وہ اس کا نسب بھی جو ہے وہ مشکوک ہے۔ اللہ نے 9 اوصاف رذیلہ کے ذریعے ولید بن مغیرہ کو سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ یہ ولید بن مغیرہ وہ تھا جو ہر موقع پر پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پبلک کے سامنے نیچا دکھانے کی سر توڑ کوششیں کرتا رہا۔ تو بہرکیف یہ تو اللہ کے نبی کی اپنی ذات کے حوالے سے یہ پیرو پیگنڈا انہوں نے کیا۔ پھر جو ایمان والے تھے ان ایمان والوں کے ساتھ بھی وہ ظلم و ستم کی داستانیں قائم کی کہ تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، کہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اب انہوں نے ترتیب ایک ایسی بنائی رؤسائے قریش نے کہ جو با اثر لوگ تھے اور مسلمان ہو گئے، ان سے تو یہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ ہستیاں جو کسی کے غلام تھے یا جو کمزور تھے یا غریب تھے ان کے اوپر ان کا زور چلتا تھا۔ تو عثمان ابن عفان کو ان کے چچا ان کو ایک کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر اور ان کو آگ کی دھونی دیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس اذیت سے آدمی گزرتا ہے کہ جب اس کو یہ تکلیف پہنچائی جائے۔ پھر یہ کہ حضرت مصعب ابن عمیر کا واقعہ اگر دیکھتے ہیں تو ان کی اپنی ماں ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ تیرا ہمارے سے بالکل پکا بائیکاٹ ہے، ان کا دانہ پانی بند کر دیا، اور پھر ان کی جو ہے اسلام کی خاطر ان کی چمڑی ادھیڑ دی گئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو غلام تھے، تو حضرت عمار کے جو والد تھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور خود حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کو اتنی اذیتوں اور تکالیف سے گزرنا پڑتا تھا کہ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ میرا تم سے وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ ان اذیتوں اور تکلیفوں کو سہتے ہوئے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کی والدہ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے ایک ایسا نیزہ مارا جس سے انہوں نے بھی جام شہادت نوش کی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی خاتون ہے جنہوں نے اللہ کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے ظلم و ستم کیے گئے کہ آخر وہ انسان تھے، تو ایک موقع پہ کفار نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی کو برا بھلا نہیں کہو گے یا دین حق کو نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ مجبور ہو کے انہوں نے ان کی بات مان لی، پھر روتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی طلب کی کہ سرکار میں ظلم و ستم کی چکی میں پستے پستے اس نہج پہ پہنچ چکا تھا
کہ اب مزید ظلم سہنے کی طاقت نہیں تھی اور میں نے وہ کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس پہ اللہ نے قرآن کی یہ آیت اتاری، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کو کلمہ کفر کہنے کے لیے مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر ابھی بھی قائم دائم ہو تو وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کی ایک مجبوری کی، غیر اختیاری ان کی یہ کیفیت تھی کہ چاروں طرف سے انہیں مجبور کیا گیا۔ پھر حضرت فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ان کے پاؤں کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا اور پھر ان کو رسی کو لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا، گلی کوچوں میں ان کو کھینچتے رہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ، حضرت بلال کا واقعہ مشہور و معروف ہے کہ امیہ ابن خلف کتنا ظلم کرتا تھا ان کے اوپر۔ یہ تو میں نے چند مثالیں عرض کی۔ جب مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم و ستم شروع ہوا تو تب اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ بھئی اب ہمیں یہاں سے کسی ایسی جگہ کی طرف ہجرت کرنی چاہیے جہاں پہ آپ لوگ اللہ کا نام آسانی سے لے سکتے ہوں۔ چنانچہ جب یہ ظلم و ستم ہونا شروع ہوئے تب اس ظلم و ستم سے نجات پانے کے لیے مسلمانوں نے اسلام کی سب سے پہلی ہجرت، جسے ہم ہجرت حبشہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ مسلمانوں نے کی۔ اور اس ہجرت کے اندر پھر مسلمان جب وہاں سے حبشہ روانہ ہوئے تو وہاں جا کے انہوں نے پھر آسانی اور سکون کے ساتھ ایام گزارے اور ظلم و ستم سے انہوں نے نجات پائی، اور پھر وہاں پہ وہ جتنا عرصہ اللہ کو منظور تھا وہ وہاں رہے اور دین کی سربلندی کے لیے وہاں پہ محنت اور کوشش کرتے رہے ان کفار کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے۔ اب جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کی کیا ترتیب تھی، کتنے افراد تھے، کیا آگے کے معاملات تھے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔